It is one of the busiest city of the world اور obviously اتنا زیادہ ٹریفک ہے، بائکس ہیں، رکشے اور باقی ساری چیزیں. موٹر سائیکل والوں کو روکتے، بڑی گاڑیوں کو نہیں روکتے. کچھ ہی دنوں میں ای ٹکٹنگ پراپر فارملی لانچ ہوگی. عوام کے ساتھ ہمارا جو انٹریکشن ہے وہ ختم ہو جائے گا. چائنیز قونصلیٹ پہ جو حملہ ہوا یا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر، جب چائنیز قونصلیٹ والے آپریشن کو آپ نے لیڈ کیا، what was going on into your mind at that moment؟ تو وہاں سے جب مجھے پتہ لگا تو میں تو ود ان نو ٹائم وہاں پہنچ گیا. تو بس ہم نے مل کر شروع میں ان کو گھیرا اچھا ڈال لیا اور ایک دو آفیسر اور پہنچ گئے طارق والے. انہوں نے دیوار پہ لگا دی تھی آئی ڈیز. تھوڑا دور جا کے انہوں نے اس کو بلاسٹ کرنا تھا، دیوار گر جانی تھی. جیسے ہی وہ نکلنے کی کرتے تھے تو ہم ان کو اوپر سے فائر مارتے تھے. تو وہ چھوٹی سی جگہ پر کنٹینر میں پھنس گئے. کچے کے ڈاکو قابو میں کیوں نہیں آ رہے؟ اب اے پی سی پہ کے علاوہ کوئی جاتا نہیں اندر، کیونکہ ڈکیتوں کے پاس بھی بڑے ہتھیار آ گئے. کیا یہ ڈمپر مافیا جو ہے، کیا یہ قانون سے بالا تر ہے؟ تو نومبر سے لے کر آج یہ سپٹمبر چل رہا ہے. تو اس دوران جو ہے نا اس پہ کافی کام ہو چکا ہے. آپ کی نیت صاف ہو، ارادہ پکا ہو، خوف نہ ہو دل میں، مدد تو شامل ہوگی قدرت کی طرف سے. السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد راشد اجاز، فاؤنڈر اینڈ سی ای او ایٹ اجاز گروپ آف کمپنیز. اینڈ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ، جو کہ ہم ڈسکس کریں گے ٹریفک کے حوالے سے، ہم ڈسکس کریں گے روڈ سیفٹی کے حوالے سے، اور ٹاپک سے زیادہ سب سے زیادہ جو آج اہم گیسٹ ہمارے پاس موجود ہیں، ڈی آئی جی ٹریفک ہیں پیر محمد شاہ صاحب. تھینک یو سو مچ سر فار گیونگ دا ٹائم. اینڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر محمد شاہ صاحب. We are honored to have with us one of the most decorated police officer and engineer by education. سر نے انجینئرنگ سے ایجوکیشن کو سٹارٹ کیا انجینئر کی ڈگری کی. دین سر نے جو ہے نا ماسٹرز کیا ان کرمنل جسٹس پالیسی میں فرام لنڈن اسکول آف اکنامکس. اینڈ ابھی سر پی ایچ ڈی پرسیو کر رہے ہیں ان کرمنالوجی. سو اگر ہم کیریئر کی بات کریں تو 2 ڈیکیڈس کے اوپر سر کا کیریئر مشتمل ہے. بہت ہی زیادہ ایکسپیرینس ہے سر کا، اور سر نے 10+ ڈسٹرکٹس کے اندر کام کیا ہے انکلوڈنگ سندھ اینڈ پنجاب ایز ویل. سو سر نے پنجاب میں بھی کام کیا ہے اور سندھ میں بھی کام کیا ہے. سر از ون آف دا ہائیسٹ پولیس آفیسر ایوارڈ وننگ، جس میں قائد اعظم پولیس ایوارڈ ہے، میڈل ہے، جو کہ سر نے 2 بار ون کیا. سر نے تمغہ شجاعت ون کیا ڈیورنگ ہز بریوری، جو کہ آپریشن کیا سر نے چائنیز قونصلیٹ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، اور جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا. سو اس کے علاوہ سر ایک سوشل ورکر بھی ہیں. سر کی ایک اپنی آرگنائزیشن بھی ہے لوک سہایتا ٹرسٹ کے نام سے، جس میں سر غریب لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں، اسپیسیفکلی فلڈ وکٹمس کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں. پلیز ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ ڈی آئی جی ٹریفک کراچی سید پیر محمد شاہ صاحب. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ جو ہے نا وہ ہمارے پوڈ کاسٹ پہ تشریف لے آئے. اٹ ریئلی مینس اے لاٹ. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلا جو میرا آپ سے کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اگر ہم کوالیفیکیشنس کی بات کریں، آپ نے انجینئرنگ سے سٹارٹ کیا، آپ کی جو جرنی ہے انجینئرنگ سے سٹارٹ کر کے پولیس میں آنا، یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں پلیز. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اور ٹو اسٹارٹ وتھ میری ایجوکیشن چونکہ سکھر میں ہوئی، اور وہاں پر میرے والد صاحب کا بڑا شوق ہوتا تھا سی ایس ایس کے حوالے سے. وہ ڈی سی ہاؤس ہمارے گھر کے بالکل ساتھ ہوتا تھا. تو ہی وڈ ٹیک می دیئر، اور پھر وہ مجھے بتاتے تھے کہ کس طرح سے یہاں آفیسرز آتے ہیں، کون سا ایگزام دے کے آتے ہیں. ایک تو ذہن میں انہوں نے بچپن میں بٹھا دیا تھا. بالکل. پھر انجینئرنگ میں اچھا اسٹوڈنٹ تھا اپنے بیچ کا، اور بہت اچھا چل رہا تھا سب کچھ، کہ ایک دم سے حالات خراب ہوئے. میر مرتضیٰ بھٹو کا مرڈر ہوا تھا، اور پھر ہماری یونیورسٹی بند ہو گئی. اور پھر ہم نے دوستوں نے مل کر سوچا کہ اب ٹائم ضائع ہو رہا ہے تو کیوں نہ سی ایس ایس کر لیا جائے. بالکل. اور اس طرح ہم 6-7 دوست تھے، اور سب نے ہم نے مل کر انجینئرنگ کو چھوڑ کر سی ایس ایس کی تیاری کی، اور الحمدللہ سب نے پاس کیا، اور ساتھ ساتھ انجینئرنگ بھی کی.
اور میرے جو قسمت میں تھا وہ پولیس تھا. بالکل. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی نا پوزیشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اوبیسلی کہ آپ کس پوزیشن پر ہیں. تو میرا نمبر 5واں تھا. اوکے. تو 5th پوزیشن تھی میری. تو میری قسمت میں پولیس لکھا تھا. تو بس پھر پولیس میں آ گئے اور تب سے آج تک پولیس میں ہی ہیں. صحیح بات ہے. نہیں, بہت اچھی بات آپ نے اس میں کی کہ جو آپ کے والد صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ آفیسرز آتے ہیں اور CSS ہے یا اس طریقے سے. دیٹ واز ایکچولی دا مائنڈ سیٹ ڈیولپمنٹ. جو میں نے بات کی آپ سے کہ مائنڈ سیٹ ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ انہوں نے آپ کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا تھا کہ اس طریقے سے آفیسرز آتے ہیں اور CSS اور ساری چیزیں اور اس طریقے سے. تو وہ ایک مائنڈ سیٹ کی جو ہے نا وہ پروڈکٹ جو ہے نا وہ آگے آئی ہے. اچھا سر, ٹریفک مینجمنٹ کے اندر کراچی میں اوبیسلی ایک آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور اٹ از ون آف دا بزیسٹ سٹی آف دا ورلڈ, اور اوبیسلی اتنا زیادہ ٹریفک ہے, بائکس ہیں, رکشے اور باقی ساری چیزیں. تو اس میں ایز اے لیڈر اگر آپ دیکھیں تو لیڈرشپ جو اس چیز کے اندر ہے دیٹ از کوائٹ چیلنجنگ آئی تھنک, اور اوبیسلی آپ کے لیے بھی چیلنجنگ ہوگا. تو آپ کی جو ٹیم ہے, آپ اس ٹیم کو کیسے موٹیویٹڈ رکھتے ہیں کہ ایز اے لیڈر اوبیسلی سب کو لے کے چلنا ہے اور اس پورے سٹی کو لیڈ کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں وہی بات ہے مائنڈ سیٹ والی. بالکل. کہ جب میں نے اپنے ٹیم کا انٹرویو کیا, شروع میں میٹنگز ہوئیں, تو میں نے دیکھا کہ موسٹلی جو تھے وہ ٹیکنالوجی سیوی نہیں تھے. ٹیکنالوجی کا انہیں خیال نہیں تھا یا ان کا دھیان اس طرف نہیں تھا. تو میں نے پھر ان کو پوری دنیا میں جو مختلف ممالک کی کنٹریز ہیں اس حوالے سے بریفنگ دی, انہیں بتایا میں نے کہ کس طرح سے دنیا کے اندر جو ہے نا وہ ایک ٹیکنالوجی بیسڈ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم چل رہا ہے. اور پھر ہم نے اس کو فالو کیا, ہم نے ویڈیوز دیکھیں اور اس طرح پھر ان پٹ آنا شروع ہو گیا. اور پھر ہم نے پورا جو مینول سسٹم تھا کراچی کا اس کو آہستہ آہستہ سوچنا شروع کیا کہ کس طرح سے اس کو ہم نے آٹومیشن کی طرف لے کر جانا ہے. تو وہ ٹیم کے ساتھ مل کر ہی ہو سکتا ہے. اگر ٹیم الوف سے ہٹ کر آپ کام کریں گے تو نیچرلی آپ کے بازو اسٹرانگ نہیں ہوں گے, تو آپ کمزور ہی ہوں گے. تو یو آر ایز انرجیٹک اور ایز افیکٹو ایز یور ٹیم ممبرس. تو میں لکی ہوں کہ ٹریفک کے اندر مجھے ایسے آفیسرز ملے جو ایس پی کی پوسٹ پر ہیں, DSPs ہیں, ایون ڈاؤن دا لائن جو ہمارا رینک اینڈ فائل ہے, جو ویری ڈیڈیکیٹڈ آفیسرز ہیں. بس ان کے اندر وہی تھا کہ کبھی سوچا نہیں تھا انہوں نے کہ کس طرح سے کراچی جیسے بڑے شہر کو ہم مینیج کر سکتے ہیں. اور اب جب کہ آہستہ آہستہ ہم نے اس بات کو ہضم کر لیا ہے کہ آٹومیشن کی طرف جانا ہے, تو اب ماشاءاللہ ساری ٹریفک پولیس جو ہے وہ اس کو ویلکم بھی کر رہی ہے, اور دے آر ویٹنگ فار دا ڈے وین اٹ از فارملی لانچڈ ان کراچی. بالکل, آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. اور آٹومیشن از ویری امپورٹنٹ کیونکہ دور ہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا چل رہا ہے. اینڈ آئی ہیو سین یور انیشیٹیوز جو کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ابھی جو چالان سسٹم آپ نے لانچ کیا اور اس میں آپ نے پوسٹ آفس سے بھی MOU کیا اور ساری چیزیں, اینڈ آئی فالو یو, میں دیکھتا رہتا ہوں کیونکہ پوڈ کاسٹ میں آنے سے پہلے جو ہے نا وہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو جو ہے نا وہ دیکھ رہا تھا ساری ایکٹیویٹیز. تو میں نے کہا کہ سر جو ہے نا وہ کافی بزی رہتے ہیں. اچھا, چالان کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ یہ کتنا افیکٹو ہے, اس میں جو ہے نا وہ ٹرانسپیرنسی اور اس کے علاوہ جو ایک سفارش کا کلچر تھا یا ایک وہ چیز تھی, اس سے جو ہے نا آئی تھنک یہ ایک ہو جائے گا. ایکچولی دیکھیں سب سے بڑا جو چیلنج تھا میرے لیے جب میں نے جوائن کیا, وہ لوگوں کی کمپلینٹس تھیں جو کہ جن کا انبار تھا ڈیلی بیسس کے اوپر, کہ ہم کہتے تھے کہ بھائی اپنے آفیسرز کو کیا آپ ڈسپلن لے کر آئیں. وہ جب جاتے تھے ٹکٹ ایشو کرنے گراؤنڈ کے اوپر مینولی, تو لوگوں کا پھر بیک لیش آتا تھا کہ یہ دیکھیں روڈ پھنسی ہوئی ہے اور یہ جو ہے نا اپنے معاملوں میں لگے ہوئے ہیں. تو میرا اس کا کوئی حل دکھ نہیں رہا تھا کہ, اور پھر آپ دیکھیں 2.5 کروڑ کی آبادی ہو اور 70-80 لاکھ گاڑیاں ہوں اور 5,000 پولیس والے ہوں, تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ پوری کراچی کو مینیج کر پائیں. ہاں, آئی تھنک نفری کے اوپر بھی تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ نمبر آف پوسٹنگز جو ہے نا وہ. جی ہاں. تو بہرحال پھر ہم نے اس کو ٹکٹنگ کی طرف لے کر گئے, اور اب جو ہے کچھ ہی دنوں میں ٹکٹنگ پراپر فارملی لانچ ہوگی. اب ایک تو یہ ہے کہ عوام کے ساتھ ہمارا جو انٹریکشن ہے وہ ختم ہو جائے گا, فیس لیس ہوگا. لوگوں کے دل میں جو ابہام ہے کہ بھائی یہ موٹر سائیکل والوں کو روکتے, بڑی گاڑیوں کو نہیں روکتے. جی بالکل, اب تو پرسیپشن ہے.
تو کیمرے جو ہیں وہ ان کے لیے بڑی گاڑی ہو، مرسیڈیز وہ سب کے لیے یا موٹر بائک ہو، وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے. جی بالکل. یہ پبلک میں پرسیپشن ہے، پبلک میں بالکل یہ پرسیپشن ہے کہ جو ہے نا وہ جو ایک بڑی گاڑی کے اوپر ہیں یا کچھ ہائی فائی ہیں، تگڑے لوگ ہیں، تو ان کو چلان نہیں ہوتا ہے اس طرح کی چیز. تو یہ پرسیپشن بھی پبلک کا جو ہے نا وہ آئی تھنک ریموو ہو جائے گا اس سے. جی ہاں. اور بہت اچھا انیشیٹو آپ نے لیا ہے کراچی میں، آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. اور اس کے علاوہ سر ایک چیز آپ سے ڈسکس کرنی تھی کہ آئی تھنک اویئرنیس کے حوالے سے اوبیسلی آپ اتنے انیشیٹیوز لا رہے ہیں اور پورے کراچی کو لیڈ کر رہے ہیں آپ، تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ کہ اویئرنیس کے حوالے سے ہمیں اسکولس، کالجز اور یونیورسٹیز میں جانے کی ضرورت ہے؟ بالکل. دیکھیں جو بچہ ہوتا ہے نا وہی کل باپ بنتا ہے. بالکل. اگر بچے کی تربیت صحیح ہوگی، اس کے ذہن میں یہ ڈلا ہوگا کہ بھائی ٹریفک جو ہے وہ دیٹ ڈپکٹس دا کیریکٹر آف اے نیشن، تو وہ پھر اپنے ڈپکشن کو بہتر کرے گا. تو اسکول میں بچے بہت زیادہ اثر لیتے ہیں چیزوں کا. ان کے اگر یعنی کہ لیکچرز ہوں، اورینٹیشن سیشنز ہوں، اویئرنیس سیمینارز ہوں، ایک چھوٹی ٹاکس ہوں، آفیسر چلے جائیں یونیفارم کے اندر، ان کے ساتھ ہینڈ شیک بھی کر لیں. بالکل. دے آلویز چیریش دیز مومنٹس اینڈ وہ پھر ان کو فرینڈلی ہی سمجھیں گے ساری عمر. بالکل بالکل فرینڈلی. تو ہمارا پلان یہی ہے. ابھی بھی ہمارے کافی سارے اس طرح کے جو ہے نا وزٹس ہوتے ہیں، لیکن اسٹرکچرڈ نہیں ہے. اب اس کو نیکسٹ فیز میرا یہی ہے کہ ونس آئی ایم فری ود دس ای ٹکٹنگ لانچ، تو پھر ہم اس کو اسٹرکچرڈ فارم کے اندر ایم او یوز کریں گے یونیورسٹیز کے ساتھ، اسکولس کے ساتھ، کالجز کے ساتھ، اور ان کے کریکولم میں ہم پراپر اپنا پریزنس رکھیں گے. اور پھر ان ڈیز پر ہم میک شیور کریں گے کہ ہمارے آفیسرز ان کالجز اور یونیورسٹیز میں ضرور جائیں، اور وہ ٹائم سلاٹس جو کہ ہمیں سال کے شروع میں دے دیے جائیں گے تو ان کو پھر ہم میک شیور کریں گے کہ ہمارے آفیسرز جا کر یہ اویئرنیس اور یہ جو ایجوکیشن وہ ضرور جا کے کریں. بالکل. یہ بہت اچھی اپروچ ہے اور بہت اچھا جو ہے نا وہ پروجیکٹ جو سیکنڈ فیز میں آپ اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے ہم بھی اویلیبل ہیں. ہم ایز اے ایمبیسڈر کام کرنا چاہتے ہیں ٹریفک پولیس کے لیے، کہ ہم خود آپ کے ساتھ جائیں گے یونیورسٹیز کے اندر، کیونکہ بہت ساری یونیورسٹیز کے ساتھ ہمارے ایم او یوز بھی ہیں. ہم تو ویسے ایجوکیشن کے لوگ ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہم مل کے انشاءاللہ اس کو جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس تک لے کے جائیں گے اس پوری اویئرنیس کو، تاکہ شروع سے ہماری نیشن، ہمارے بچوں کا مائنڈ سیٹ ایسا ڈیولپ ہو کہ وہ ٹریفک کے رولز کی بھی جو ہے نا وہ رسپیکٹ کریں، اور جو ایک ہے نا اس کو بھی دیکھیں. اچھا، اس کے علاوہ سر آپ نے جو ہے نا وہ چائنیز قونصلیٹ کے حوالے سے آپ سے کوشچن ہے کہ آپ نے اس کے اوپر جب آپریشن کیا چائنیز قونصلیٹ کے اوپر جو حملہ ہوا، جب آپ نے اس کو لیڈ کیا، تو what was going on into your mind at that moment؟ دیکھیں سچویشنز جو ہوتی ہیں نا وہ ایک دم سے آتی ہیں. بالکل. لیکن آپ کے پاس ٹائم کم ہی ہوتا ہے کہ جس پر آپ بہت زیادہ سوچیں. اس وقت آپ کی باڈی جو ہے نا ایک دم سے ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے. وہ آپ بہت زیادہ کانشیسلی کام نہیں کرتے. جیسے چائنیز والا تھا، ارلی مارننگ ہوا تھا اور میں آن روڈ تھا اور تقریباً فیو کلومیٹرز اوے فرام چائنیز قونصلیٹ. تو وہاں سے جب مجھے پتہ لگا تو میں تو ود ان نو ٹائم وہاں پہنچ گیا. ابھی تو وائرلیس پہ بھی پتہ نہیں تھا کسی کو، اور سیدھا جا کے آمنے سامنے ہو گئے ہم اور دہشت گرد. تو وہاں سے پھر ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ واپس جانا ہے یا مزید لوگوں کے آنے کا انتظار کرنا ہے. بہت کریٹیکل سچویشن. وہ بس آٹومیٹیکلی آپ کے اندر ایک ہمت آ جاتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے شاید، وہ پھر جاگ جاتا ہے. اور میں نے جس طرح سے وہاں ریئیکٹ کیا تو میں اور میرے کانسٹیبلس ہم برابر ہی تھے اس میں. یعنی کہ بیچ والے جو ہوتے ہیں جیسے اے ایس پی، ایس پی، ڈی ایس پی، انسپیکٹر، سب انسپیکٹر، کوئی نہیں تھا. یا تو میں تھا ایس ایس پی یا تو میرے گن مین تھے. تو بس ہم نے مل کر شروع میں ان کو گھیرا اچھا ڈال لیا، اور ایک دو آفیسر اور پہنچ گئے طارق والے، اور انہوں نے اچھا ہول ان کیا ان کو. تو الٹیمیٹلی وہ کوئی نقصان نہیں کر سکے. ایک آدھ نقصان بالکل ہوا، شہادتیں ہوئیں سویلینس کی، لیکن جس طرح سے وہ پلانڈ آئے تھے، ان کے پاس آئی ڈیز تھیں اور انہوں نے ماؤنٹ بھی کر دی تھی دیوار پر، اور وہ کسی لمحے بھی وہ پھاڑ سکتے تھے. لیکن چونکہ ان کو پھاڑنے کے لیے جگہ سے نکل کر دور کھڑے ہونا تھا، تو دور ہم نکلنے نہیں دیتے تھے ان کو. جیسے ہی وہ نکلنے کی کرتے تھے تو ہم ان کو اوپر سے فائر مارتے تھے. تو وہ چھوٹی سی جگہ پر کنٹینر میں پھنس گئے.
نہ وہ دھماکہ کر سک رہے تھے. ان کا ذہن یہ تھا کہ انہوں نے دیوار پہ لگا دی تھی IEDs, تھوڑا دور جا کے انہوں نے اس کو بلاسٹ کرنا تھا, دیوار گر جانی تھی, اور یہ پھر کانسولیٹ کے اندر گھسنے تھے انہوں نے. تو وہ پھر اچھی طرح سے اس کو پن ڈاؤن کیا ہوا تھا ہم نے, ہمیں پتہ تھا کہ یہ اسی کنٹینر میں, دروازہ کھلتا تو ہم فائر مارتے تھے. بالکل. تو اس طرح سے چلتا رہا اور الٹیمیٹلی وہ سارے جہنم واصل ہوئے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں, یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اس وقت آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو کس طرح سے سیو کر لوں اور بھاگ جاؤں یا میں نکل جاؤں. یہ ہو نہیں سکتا. شاید یہ آپ کی یعنی کہ ایک جینیٹک چیز ہے. جو بزدل ہوگا وہ تو فوراً بھاگے گا, اور جو بہادر ہوتا ہے, بہادری کی ٹریننگ نہیں ہوتی. آپ کتنی بھی ٹریننگ کر لیں, ہتھیار کی چلانے کی ٹریننگ ہوتی ہے, بھاگنے کی ٹریننگ ہوتی ہے, لیکن جو بہادری ہوتی ہے نا وہ انسان کے اندر ہوتی ہے. بالکل. تو وہ میں نے دیکھا ہے, آفسرز ایسے میں نے دیکھے ہیں جو بہادر ہیں, اور کافی آفسرز دیکھے ہیں جن کے بہت اچھے ٹرینڈ ہیں لیکن بزدل ہیں, تو وہ موقع سے بھاگ جاتے ہیں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے ایسا. بالکل ایسے ہی ہے سر. وی ریئلی اپریشیٹ, یہ جو ہے نا وہ اوبیسلی آپ کی بہادری کا عکاس ہے, اور جو آپ کو پرائزز اس کے اوپر ملے ہیں, میڈلز, اور تمغہ جو آپ کو ایوارڈ کیا گیا, تمغہ شجاعت, اوبیسلی یو ڈیزرو اٹ. اوبیسلی آپ نے جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اور وطن کی خاطر اور ساری چیزیں, آپ نے سارے حملہ آوروں کو جہنم واصل کیا, اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ. اچھا سر, آپ کا کیریئر کی اگر بات کی جائے تو آپ نے رحیم یار خان کے اندر بھی سرو کیا ہے, ایز اے DPO سرو کیا ہے وہاں پہ؟ نہیں, میں ESP تھا اور SP بھی تھا, SP انویسٹیگیشن. اوکے, SP بھی آپ رہے ہیں. اس کے علاوہ بہاولپور میں بھی آپ رہے ہیں. جی ہاں, جسمان منڈی میں. جی بالکل. اچھا, وہاں کا جو ایک کلچر ہے اور یہاں کا جو ایک پولیس کا سسٹم ہے, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہاں پر دیکھیں, میں شیخوپورہ بھی رہا ہوں. اوکے. اور جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں لاہور سائڈ پر یا فردر اپ, تو وہاں پر لیٹیگیشن بہت زیادہ ہے. یعنی لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ FIRs کراتے ہیں. FIR ہزاروں میں ہوتی ہیں ایک ایک تھانے کے اوپر. تو وہاں پر نا آپ کو اچھے تفتیشی چاہیے ہوتے ہیں جو کہ چیزوں کو سمجھیں, ان کو لکھیں, ضمنیاں بنائیں, کیس فائلز کمپلیٹ کریں, کورٹ میں اس کیسز کو لڑیں. پارٹیاں بھی جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا لیٹیگیشن میں اپنے آپ کو کمٹ کرتی ہیں, اچھے وکیل کراتی ہیں, IO پہ نظر رکھتے ہیں وہ لوگ. تو وہ ایک ایک فائل جو ہے نا وہ ایک پورا دتھا بنتا ہے وہاں. اچھا, سندھ میں جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ کلچر ہے. یہاں پر ایک تو FIR میں بہت کم لوگ بلیو کرتے ہیں. پھر وہ پنچایتی فیصلوں میں زیادہ رکھتے ہیں. کوئی بڑے نے فیصلہ کر دیا, کسی نے معافی مانگ لی, تو یہاں پر نا فائل بنتی ہی نہیں ہے, تفتیشی ہے ہی نہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ضمنیاں کیا ہوتی ہیں, تو کس طرح سے کیس بنتا ہے. اور کورٹس میں بھی پھر وہی ہوتا ہے, مطلب زیادہ تر جو ہے نا کیسز کنوکشن کی طرف کم ہی جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ, وہاں پر باقاعدہ جو ہے نا ایک بندہ دوسرے کو مانتا نہیں ہے جب تک وہ اس کو نیچا نہ کر دے. بالکل. تو وہ تفتیش پہ مطلب لڑتے رہیں گے. اور باقاعدہ میں نے دیکھا ہے وہاں پر تو تفتیشی جج کی طرح کام کرتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کس طرح سے ایویڈنس لینی ہے, کیسے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے, کس طرح سے اس کو پارٹ آف کیس فائل بنانا ہے. نتھنگ لائک دیٹ ان سندھ. اس کی ریزن یہی ہے کہ یہاں رورل کلچر ہے. وہاں پہ بھی رورل کلچر تو ہے, لیکن چونکہ وہاں پر لوگ شروع سے ہی لیٹیگیشن میں بلیو کرتے ہیں. یہاں پر جو لوگ ہیں نا وہ زیادہ تر تھرڈ پارٹی میڈیشن یا کوئی ایسی ثالثی, کوئی بڑا آ گیا, کوئی ایسے چلا گیا, تو یہ بڑا فرق ہے. پولیسنگ آسان ہو جاتی ہے یہاں پر. یہاں پر پھر آپ فوکس کرتے ہیں ہارڈ کول کرمنلس کے اوپر, آپ فوکس کرتے ہیں ڈکیتوں کے اوپر, کچے کے بدماشوں کے اوپر. تو وہاں پر آپ کو سارے کام ساتھ کرنے ہوتے ہیں. لیٹیگیشن ہے, اگر چیک باؤنس ہے تو پنجاب میں وہ چلتا رہے گا, وہ کیسز بھی بنیں گے, اور پھر ڈاکو الگ ہیں, پھر ان کو الگ آپ نے ٹائم دینا ہے. سو وہاں کا جو DPO ہے یا وہاں کا جو آفسر ہے وہ بہت زیادہ کام کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو سندھ کا آفسر, جو کہ یہاں پر زیادہ تر جو ہے نا اس کا صرف ایک ہی فوکس ہوتا ہے کہ کرائم کو کس طرح سے ختم کرنا ہے, نہ کہ اب باہمی اختلافات کے پرچوں کو جو ہے نا مثلوں میں کنورٹ کر کے اور کیسز کورٹس میں لڑنا. بالکل, سر نے بہت اچھا اس کو ایکسپلین کیا ہے. اچھا سر, کچے کی آپ نے بات کی, تو کچا جو ہے نا آج کل اوبیسلی زیادہ اس میں وہاں پہ ایشو ہو رہا ہے, اور اوبیسلی وہ موٹر وے کے اوپر بھی جو ہے نا وہ گاڑیاں روک کے اور ان کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں. کیونکہ آپ رحیم یار خان میں رہے ہیں وہاں پہ, تو اس وجہ سے میں نے کویشچن کیا ہے کہ وہاں پہ
کچے کے ڈاکو قابو میں کیوں نہیں آ رہے؟ کیا وہ قانون سے بالا تر ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ایکچولی کچا جو ہے نا وہ بائی جیوگرافیکل جو ہے نا وہ ان ایکسیسیبل ہوتا ہے. اوکے. لائک موسٹ آف دا ٹائم تو وہاں پر پانی ہوتا ہے. اوکے. اچھا، سردیوں میں جب پانی کم ہوتا ہے تو راستے نہیں ہوتے گاڑیوں کو چلنے کے لیے، کہ ان کی جو پناہ گاہیں ہیں وہ کافی ان ایکسیسیبل جگہوں پر ہیں. اچھا، ایک وقت تھا جب ہمارا جو جوان تھا نا وہ پیدل بھی چلتا تھا اور پوری پوری رات وہ پیدل جا کے گھیرا ڈال کے بیٹھ جاتے تھے، فجر ہوتے ہی پھر مقابلے کرتے تھے. اب وہ جوان رہے نہیں ہیں. اب اے پی سی پہ کے علاوہ کوئی جاتا نہیں اندر، کیونکہ ڈکیتوں کے پاس بھی بڑے ہتھیار آ گئے. ان کے پاس 12.7 بھی ہے. اوبیسلی ان کو بھی تو کہیں سے سپورٹ ہے نا. اصل میں پیسہ آیا ہے نا، پیسے سے ہر چیز مل رہی ہے. بالکل. افغانستان کا اسلحہ مل رہا ہے. ہمارا اپنا جو کے پی میں علاقہ غیر جسے کہیں تو وہاں پہ بھی وہ بھی افغانستان ہے. اسی طرح پھر آپ بلوچستان چلے جائیں ڈیرہ بگٹی سائڈ پہ تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ اسلحہ ہے. تو جب آپ کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، پیسے کی یعنی کہ ایک آپ کے پاس سپلائی ہے تو ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہیں آپ، اور پھر ویپنز بھی مل جاتے ہیں. تو یہ ایشوز ہیں. لیکن اگر اچھے آفسرز ہوں اور اس کو اسٹڈی کریں کرمنلز کی ایکٹیویٹیز کو، تو میرا نہیں خیال کہ کچھ عرصے میں ہی مطلب 3 سے 5 مہینے لگتے ہیں ایک اچھے ڈی پی او کو حالات کو سمجھنے میں، جغرافیہ کو سمجھنے میں، بالکل اپنی ایکسیس پوائنٹس بنانے میں، اپنے انفارمرز ڈیولپ کرنے میں، اور الٹیمیٹلی جو ہے نا ایکشن کرنے میں. تو یہ 3 سے 5 ماہ کا شروع کا ٹائم ٹف ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا دین یو گیٹ ٹو دا مطلب باٹم آف دا تھنگ، اور پھر اچھے آفسر جو ہیں وہ پرفارم بھی کرتے ہیں. اچھا سر، کراچی کے اندر ایک اور ایشو ہے ڈمپر مافیا کا. تو یہ بھی جو ہے نا وہ ان کی کوئی ٹائمنگز کیا ڈیفائن نہیں ہے یا پھر کیا ہے؟ مطلب وہ روز ہم سن رہے ہوتے ہیں نیوز میں کہ وہ لوگوں کو کچلتے جا رہے ہیں، اور یہ کئی بار ہوا ہے، مطلب ابھی ریسنٹلی بھی ہوا ہے. تو اس کے اوپر میرا ایک کویشچن تھا، کیا یہ ڈمپر مافیا جو ہے کیا یہ قانون سے بالا تر ہے؟ نہیں، ایکچولی نا ڈمپرز کے اوپر کسی نے کام ہی نہیں کیا تھا. اوکے. یہ شروع سے یہ کرتے آ رہے ہیں. یہ تو میڈیا نے ابھی نومبر کے بعد دسمبر میں اس کو پک کیا ہے اور ٹی وی پہ چلنا شروع ہوا ہے. جب ٹی وی پہ چلا تو حکمرانوں نے بھی سوچا اور ایگزیکٹو نے یعنی کہ پولیس نے بھی دیکھا کہ بھئی آخر کیا مسئلہ ہے. تو نومبر سے لے کر آج یہ سپٹمبر چل رہا ہے. تو اس دوران جو ہے نا اس پہ کافی کام ہو چکا ہے. اب ان کے اوپر ٹریکرز لگے ہیں، ان کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. اب ان کے جو یعنی کہ فائن اماؤنٹ ہے نا وہ پہلے 1200 روپے تھا، اب بڑھا کر 20,000 روپے کیا گیا ہے. اور اگر کوئی ٹریکر نہیں لگائے گا تو 1 لاکھ روپیہ اس کا فائن ہوگا. تو اب جو ہے نا یہ فائنینشیل کرنچ جب آئے گا یا یعنی کہ پنچ ان کو فیل ہوگا تو پھر یہ ٹھیک ہوں گے. مطلب مالکان تو میں نہیں کہتا کہ مالکان اگر کسی کی 2 کروڑ یا 3 کروڑ کی گاڑی ہے اور وہ تو نہیں چاہے گا کہ وہ جل جائے یا وہ بندہ مار دے. یہ ڈرائیورز جو ہے نا یہ بالکل خیال نہیں کرتے. اب جب ان کو فائن ہوگا تو مالکان بھی پھر ہوش کے ناخن لیں گے اور وہ بھی انشور کریں گے کہ یہ سپیڈ لمٹ کے اندر رہ کے. کافی اوور سپیڈنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ اوور سپیڈنگ کرتے ہیں، اور کافی جانوں کا، کافی قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جو ہے نا وہ ابھی ایک آج ہی ڈیتھ ہوئی ہے. تو وہ بھائی جو موجود ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں، ان کے ہی جو ہے نا وہ سسٹر کی ڈیتھ ہوئی ہے. وہ بھی جو ہے نا وہ بھی ریسنٹ جو آئی تھنک سنڈے کو شاید ہوا ہے یہ کوئی ایشو ڈمپر کا نا. تو اس میں جو ہے نا وہ انہوں نے ڈمپر نے ان کو مطلب ڈمپر نے ان کو ڈمپر چڑھا دیا تھا ڈمپر والوں نے نا. تو اچھا اس میں جو ہے نا اب ہم بات کریں گے ایک تھوڑا سا پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، کہ کراچی کی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس حوالے سے جو ہے نا وہ کوئی پالیسی نہیں ہے. اسپیسیفکلی ریڈ بسز تو ابھی آئی ہیں، جو دوسری بسز چل رہی ہیں ان میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو بہت سارے ہمارے جاننے والے ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں آ کے بتایا کہ وہاں سے موبائل آسانی سے نکل جاتا ہے، اور جیب کترے اور اس طرح کے کافی لوگ وہاں پہ ہیں، اور کئی بار ہمارے جاننے والوں کے موبائل بھی نکالے گئے ہیں ان بسز میں. تو ان بسز کا کوئی جو ہے نا وہ سولوشن نہیں ہے ایز مطلب آپ لیڈر اس کو بتائیں مجھے. دیکھیں بیسیکلی تو کراچی جیسے شہر میں نا جو ایک محتاط اندازہ ہے اس کے مطابق 11,000 سے
13,000 بسیں ہونی چاہیے. اوکے. اچھا چل رہی ہیں ابھی اس وقت 3 سے 4,000 کے بیچ میں. بالکل. تو ایک گیپ ہے, اٹس اے یوننگ گیپ. اوکے. لائک 7,000 یا 8,000 گاڑیاں کم ہیں. تو یہ تو بالکل یعنی کہ آپ نے صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے نا وہ صرف 30% پہ چل رہی ہے, 70% اور آنی ہے. اچھا اس میں پھر ریڈ لائن جیسے ابھی بن رہی ہے, اور اسی طرح گرین اور اورنج لائن بھی انڈر کنسٹرکشن ہے. جب یہ بن جائیں گی تو ان کے اندر جو گاڑیاں آنی ہیں شاید وہ اتنی ہیں کہ یہ کیٹر فور کر سکیں سارے ٹریفک کو. تو اس طرح کی بسیں تو آلویز ویلکم ہوتی ہیں. اب آپ آتے ہیں چھوٹی بسوں پہ, جو منی بسز ہیں جو بہت تیز میں چلاتے ہیں, 2-3 لائن میں کھڑی ہو جاتی ہیں, اور وہیں پر یہ چوریاں بھی ہو رہی ہیں اس طرح کی. تو اس ٹرانسپورٹ کے سیکٹر کو بھی جو ہے نا اپ گریڈ ہونا ہوگا, کیونکہ یہ کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. اور پھر اب جو نیا قانون پاس ہوا ہے اس میں تو یہ ہے کہ 1995 سے پرانی گاڑی ماڈل کے تو وہ کراچی میں نہیں چل سکے گی. تو وہ پھر یعنی کہ یہ چھوٹی بسیں جتنی بھی ہیں اگر 95 ماڈل کے بعد کی ہیں تو ان کا اسپیشل, اگر اس سے پرانی ہیں تو پھر ان کا اسپیشل MOT ہوگا, یعنی ٹیسٹ ہوگا ٹرانسپورٹ کا. تو وہ بھی یعنی کہ نا سسٹم میں چیزیں سخت ہوتی جا رہی ہیں. اب چونکہ یہ سالہ سال سے نا ایک روٹن سسٹم چل رہا ہے تو اوور نائٹ تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو یہ سلولی گریجولی بٹ شیورلی یہ ہونا ہے. اتنا مجھے پتا ہے کہ گورنمنٹ از سیریس, انہیں احساس ہے, وہ چاہتے ہیں کہ یہ بہتر ہو. اب ایک رات میں نہیں ہوگا, ٹائم لے گا, لیکن الٹیمیٹلی بہتر ہوگا. بالکل, کیونکہ کراچی کی آبادی ویسے زیادہ ہے, اس کے علاوہ انفلکس ہے اوبیسلی, ڈفرینٹ جگہوں سے لوگ آتے ہیں, پنجاب سے بھی, پورے پاکستان کے ریجن سے جو ہے نا وہ لوگ آتے ہیں. اور کراچی اوبیسلی ہمیں کما کے بھی دے رہا ہے پاکستان کو. اکانومیکلی اگر ہم دیکھیں, یہاں پہ بزنس دیکھیں تو ہب ہے, اوبیسلی بزنس ہب بھی یہاں پہ ہے. تو آئی تھنک کہ ہمیں اس کے انفراسٹرکچر اور بسیز اور یہ ساری چیزیں ٹرانسپورٹ سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا سر, اگر ہم پولیس کے ٹریننگ سسٹم کی بات کریں, کیونکہ آپ نے ایجوکیشن باہر سے کی ہے لنڈن سے, تو آپ نے جو ایک ٹریننگ سسٹم وہاں پہ دیکھا ہے لنڈن میں اور ایز کمپیئر ٹو پاکستان, اوبیسلی کمپیریزن نہیں بنتا, اوبیسلی وہاں پہ چیزیں ایڈوانس ہیں, یہاں پہ ہم تھوڑا سا, لیکن یہ کہ پھر بھی آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کہ یہاں کا سسٹم آؤٹ ڈیٹڈ تو نہیں ہے؟ دیکھیں باہر یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے اگر انجینئرنگ کی جاب کرنی ہے تو آپ نے انجینئرنگ تو کرنی ہوتی ہے نا. بالکل. ایسا تو نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر پڑھے ہیں اور انجینئرنگ جاب کر لیں, اور اسی طرح انجینئرنگ اگر آپ نے پڑھی ہے تو ڈاکٹر نہیں بن سکتے. بالکل. تو پولیس کو بھی اگر آپ نے جوائن کر رہے ہیں تو آپ نے ڈگری لینی ہوتی ہے. بالکل. پہلے آپ کا ڈپلوما یا بیچلرز ڈگری ہو پولیسنگ میں, اس کے بعد آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں کہ بھائی آپ پولیس کو جوائن کر سکتے ہیں. پھر وہاں پہ بھی امتحان ہوتے ہیں, اور وہاں کا جو کانسٹیبل ہے نا وہی چیف کانسٹیبل بنتا ہے. یعنی کہ ہمارا یوں سمجھ لیا IG جو ہے وہ کسی زمانے میں وہاں کا سپاہی بھی تھا. سپاہی سے پھر وہ آہستہ سارجنٹ بنا, پھر چیف سارجنٹ بنا, پھر سپرنٹینڈنٹ بنا, اور اس طرح چلتے چلتے چیف کانسٹیبل بن جاتا ہے وہ. تو وہاں کے جو یعنی کانسٹیبل کی جو پڑھائی لکھائی ہے, شعور ہے, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے, وہ وہی ہے جو کہ ایک چیف کانسٹیبل کا ہے. بالکل. یعنی کہ جو کہ اس کے IG کا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھ لیں, یہاں پر تو میٹرک پاس ہے. بالکل. اچھا ہمارے یہاں جو کراچی سندھ پولیس ہے اس میں سمجھ لیں کہ 1,30,000 ہم ٹوٹل ہیں. ان میں سے 95,000 سپاہی ہیں, 25,000 جو ہیں ہیڈ سپاہی ہیں, ہیڈ کانسٹیبل ہیں. پیچھے افسر کتنے رہ گئے, بچے ہی کوئی نہیں. تو نیچرلی جب آپ اتنے زیادہ مطلب بلک میں میٹرک پاس لوگوں کو عوام کے ساتھ انٹریکٹ کرائیں گے تو عوام کا فیڈ بیک وہی آئے گا جو آپ کا اور کسی بھی ایک کامن سٹیزن کا ہے. ایک بندہ جس کی ایک اورینٹیشن ہی نہیں ہے, جس کو صرف ہتھیار چلانا آتا ہے, ڈنڈا چلانا آتا ہے, سلوٹ مارنا آتا ہے یا پریڈ کرنا آتی ہے, اس کو آپ ایسی آرگنائزیشن میں لے کر آ جاتے ہیں جو کہ سوشل ایشوز کو ریزالو کرنے کا جس کا مینڈیٹ ہے. پولیس کے پاس وہی آئے گا نا جو پریشان ہوگا. جی بالکل. ایسے تو کوئی نہیں آئے گا شادی جس کی ہو رہی ہوگی, وہ کیوں آئے گا. تو آپ کا جو ہے نا ڈپارٹمنٹ ہی ان لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے جو ایک ڈسٹریس میں ہے, جو ایک پریشانی کے عالم میں ہے,
اور وہاں آپ نے بٹھائے ہوئے میٹرک پاس, اور انہوں کو ٹریننگ دی ہوئی آپ نے ہتھیار چلانے کی, تو نیچرل ہے یہاں پر پھر ٹریننگ اگر جس طرح کی ہوگی تو رزلٹ بھی ویسے ہی آئیں گے. یہ تو اوور ہالنگ ہونی ہے. اگر سپاہی جو ہے نا کم از کم بیچلرز نہیں ہیں بالکل آپ کے سوشل سائنسز کے اندر, تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو وہ اس طرح کی سروس ڈیلیوری کر سکتا ہے. پھر ایسے ہی میٹرک پاس اور ایسے ہی پھر سولوشن کبھی بھی نہیں نکلے گا. بالکل, تو میرا یہ خیال ہے کہ سپاہی جو ہے نا, سپاہی یا تو ختم کر دیں, ASI سے شروع کریں. 1.25 لاکھ اگر نفری ہے, بیچلر پاس میکسیمم ہونے چاہیے, بلکہ سب ہونے چاہیے, بیچلرز تو کم از کم ہو. پھر ان کی اورینٹیشن آفیسر لائک ہونی چاہیے. ایک آفیسر ڈفرینٹ طریقے سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے اور ایک کانسٹیبل دوسرے طریقے سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے نا عوام کو. اگر یہ اصل میں جو سسٹم بنا ہوا ہے نا, یہ ہے انگریزوں کا بنا ہوا. انگریزوں نے یہ پولیس بنائی تھی اپنے غلاموں پہ کنٹرول کرنے کے لیے, تو وہ چلے گئے, سسٹم وہی ہے. تو پولیس والے بھی بلک میں جو ہے نا سپاہی ہیں, ہاتھ میں ان کے ڈنڈا ہے. عوام وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم جو ہے نا برٹشر ہیں, عوام کو جو ہے نا ہم نے سیدھا کرنا ہے. تو عوام وہ یہ نہیں فیل کرتے کہ بھائی ہم ہی عوام میں سے ہیں. تو بس یہ ایک ڈائکاٹمی ہے, ایک سمجھ لیں کہ پیراڈاکس ہے میرے لیے. تو بالکل, آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ سر. آپ نے میرٹ کی بات کی ہے, آپ نے کہا کہ سپاہی کو بھی ایٹ لیسٹ بیچلر ہونا چاہیے. یس, سو دیٹس ویری سوشل سائنسز میں. اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ یور آئیڈیالوجی ریلیٹڈ ٹو اٹ, کہ آپ ایک اس سسٹم میں آپ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس میرٹ کے اوپر لوگ آئیں, اور کوئی سفارش کا کلچر یا پھر پولیس پوسٹنگ سولڈ ہونے کی بھی بات پرسیپشن ہے مارکیٹ کے اندر, لوگ کہتے ہیں. تو وہ جو ایک کلچر ہے وہ ختم ہونا چاہیے. اور بالکل آئی ریئلی اپریشیٹ, سر نے بہت اچھی بات کی ہے جو میرٹ کی بات کی ہے, کہ وہ سپاہی جو ہیں جو پولیس میں بھرتی ہوتے ہیں ان کو بھی بیچلر ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور سر جیسے لیڈرز کی پورے ملک کو ضرورت ہے آئی تھنک. اچھا سر, آپ کی پوری ماشاءاللہ بہت بڑی جرنی ہے, تو سب سے ڈیفیکلٹ انکاؤنٹر آپ نے کون سا کی ہے؟ آپ کو لگا کہ مطلب اوور آل پوری جرنی میں آپ نے کچے میں بھی مطلب اوبیسلی انکاؤنٹرز کیے ہوں گے, یہاں پہ چائنیز کونسلیٹ کی ہم نے آلریڈی بات کی. سب سے ڈیفیکلٹ انکاؤنٹر آپ کو جرنی میں کون سا لگا ہے؟ ایکچولی نا اس طرح تو بھری ہوئی ہے ساری یعنی کہ ہسٹری نا. بالکل, وہ تو جرنی ہے آپ کی اوبیسلی. تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, ایک یعنی کہ جب میں گھوٹکی میں پوسٹ ہوا تھا فرسٹ ٹائم, تو وہاں کے کرمنل جو تھے نا ان کی جو ہے نا ریٹ تھی پورے کچے کے اندر. وہاں پر وہ پولیس کو الاؤ نہیں کرتے تھے کہ بند سے نیچے وہ اتریں. تو میں نیا تھا تو میں جاتا تھا اندر, تو ڈاکوؤں کے مجھے فون آتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی آج آئے ہو, آئندہ مت آنا, یہاں پر بہت نقصان ہو جائے گا, اور اگر تمہیں کوئی کام ہے تو آپ ہم سے رابطہ کرو, ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے. لیکن اس سے آگے جو ہے نا ہماری جو ہے ریاست ہے اس سے پیچھے ہے سندھ یا پاکستان کے اندر پاکستان بنایا. جی ہاں. تو یہ اس طرح کے حالات تھے. اور وہاں پر 2 قومیں تھیں, ان کے آپس میں دشمنی تھی, ایک کوش اور ایک جو تھے وہ سولنگی. اور اس تکرار میں تقریباً 100 کے قریب مختلف لوگ مر چکے تھے, اور یعنی کہ اس میں سٹیزنز عام بندے. تو اس خوف کی وجہ سے نا وہ اس کو کیپٹلائز کرتے تھے اور ڈراتے ہماری ریاست, ہاں کہ ہم نے 100 بندے مارے کچھ نہیں ہوا. بالکل, تو آپ کون ہوتے ہو؟ بالکل. تو ایسے حالات میں نا اپنی فورس میں ایک لیڈرشپ دینا اور ان کو موٹیویٹ کرنا, بالکل, اور اپنی رٹ قائم کرنا, بالکل میرے نزدیک سب سے مشکل ٹاسک تھا میری سروس کا. اور قدرت نے میری مدد کی, بالکل, اور ہمت دی, اور بہادری کے ساتھ میں ڈٹا رہا. بالکل, میرے آفیسر شہید بھی ہوئے 2, اور اس کے باوجود بھی ہم نے جو ہے نا اپنا قدم بڑھایا اور وہاں ریٹ قائم کی. وہاں پر ہم نے کیمپس لگائے, پکٹس لگائیں, اغوا برائے تاوان کو ختم کیا. جب یعنی کہ جن دنوں میں وہاں پوسٹ ہوا تھا 30 سے زیادہ لوگ اغوا تھے, مغوی تھے. اور کچھ ہی مہینوں میں لائک 4 months کے اندر there was not a single kidnapping, بلکہ پھر ڈاکو خود پیرا دیتے تھے
کہتے تھے کہ بھائی ادھر کوئی کرائم ہو گیا تو ہماری شامت آ جانی ہے، تو وہ کسی کو یعنی کہ فائر کرنے بھی نہیں دیتے تھے. اچھا، اس طرح سے ہم نے اس کو ریٹ کو قائم کیا. ماشاءاللہ، یو آر اے ٹریو لیڈر، آئی ریئلی اپریشیٹ. بس یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، آپ کی نیت صاف ہو، بالکل، ارادہ پکا ہو، بالکل، اور خوف نہ ہو دل میں، تو عوام کے لیے کر رہے ہیں نا آپ، تو پھر مدد تو شامل ہوگی قدرت کی طرف سے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا سر، اوبیسلی آپ نے وہاں پہ بھی کچا ڈیل کیا، یہاں پہ سکھر میں بھی، تو آپ کی مائنڈ سیٹ کے مطابق، آپ کی جو سوچ ہے اس کے مطابق مجھے کائنڈلی بتائیں کہ ان کا لانگ ٹرم سولوشن کیا ہے. اوبیسلی اتنے عرصے سے جو ہے نا یہ ہیں موجود، اور ایون کہ پہلے بھی آرمی نے آپریشن کیا تھا آئی تھنک رحیم خان کے اندر کچے میں، لاسٹ ٹائم پہ جب چھوٹو گینگ کو گرفتار کیا گیا تھا. تو اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ بہت سارے آپریشنس ہوئے، ہمارے پولیس والے اتنا جانیں دے رہے ہیں، سیکریفائس کر رہے ہیں قوم کے لیے، تو اوبیسلی ان کی جانیں بہت قیمتی